بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے دور قرآن کی 9ویں کلاس ہے اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے آگے۔ آیت نمبر 33 سورہ آل عمران اور پارہ نمبر ہے 3۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب کے پاس قرآن اوپن ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب کے پاس ایک قلم اور کاپی بھی ہے۔ اور یہ میرا نام نکھت حیدر ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آج اپنے دور قرآن کی طرف چلتے ہیں جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ آیت نمبر 33 سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کے شکر کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنی اس اقرار کے ساتھ بھی کہ اے اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ ہمارے دل تیرے اس ربوبیت کے احسان کے نیچے جھکے ہوئے ہیں یا اللہ، اور میری پوری زندگی تیری رحمانیت کی دلیل ہے۔ زندگی کے کون سے حصے میں دیکھیں جہاں پر تیری رحمت نظر نہیں آتی، لیکن اے اللہ اس بات کے اوپر کہ مالک یوم الدین ہے، اس احتساب اور اس اکاؤنٹیبلٹی کی فکر سے میرا دل قدرے آزاد ہے، میرا دل قدرے آزاد ہے۔ وہ فکر جتنی ہونی چاہیے وہ شاید اس فکر تک جو صحابہ کو تھی بہت دور ہیں ہم ابھی تک۔ ہم دنیا کی دلچسپیوں میں گم، اپنے آرام اور اپنی طلب میں گم۔ اے اللہ ہم ایک ایسی قوم بن گئے کہ جس نے نعوذ باللہ اس دنیا کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنا لیا۔ تو جہاں دنیا دار دنیا سمیٹنے میں لگے ہیں یا اللہ، اس میں تیرے بندے اور ہم جیسے لوگ بھی دنیا ہی سمیٹنے میں لگے ہیں یا اللہ۔ تو اللہ بس اس کی پھر سے تجدید کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک موقع ایسا آ گیا میری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں، کہ ہم بیٹھیں، ٹھہریں، سوچیں، رکیں، ہم کدھر جا رہے تھے، ہمیں کدھر جانا چاہیے۔ وہ ذات جس کو بھول کے ساری دنیا بھی اگر بھول جائے، کیا ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم بھی بھول جائیں جن کی زبانیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہیں؟ تو اللہ ہم اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، اے اللہ ظاہر ہوں یا باطن، کھلے ہوں یا چھپے، پہلے کے ہوں یا آخر کے ہوں، اے اللہ سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اس ذکر کے مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ بے شک آپ کی ذات توبہ کو پسند کرتی ہے،
ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ رکھنے والی ذات ہے اللہ، ہم آپ ستار ہیں اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس پہ پردہ رکھتے ہوئے یا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی وہ ذمہ داریاں اور وہ اس کی برکتیں سبوں کی درخواست کرتے ہیں غفور الرحیم۔ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی مجالس میں لگا دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے کلام کے سمجھ بوجھ میں لگا دے یا اللہ، ہماری زبانوں کو اس کی تلاوت میں لگا دے یا اللہ۔ ایک ایسی نعمت جو تو نے دے رکھی ہے زبان کی اللہ، تو اس سے سوائے ذکر کے تیرے اور کچھ نہ نکلے، سوائے بھلی بات کے اور کچھ نہ نکلے اے اللہ، ہم سب کو زبان کی خرابیوں سے بچا لے یا اللہ۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آگے شروع کرتے ہیں اپنا دور قرآن، اور ہم لوگ آیت نمبر 33 پڑھتے اور پیچھے ہم یہ پڑھ آئے کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے، اور ہم یہ پڑھ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر یہ محبت حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ قربانی مانگتی ہے یہ محبت۔ اگر کسی کو قرب چاہیے تو قربانی دینی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ اور اس کی بصیرت عطا کر دے کہ انعام بہت بڑا ہے اس قربانی کا، لیکن اس وقت نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ بصیرت والی نگاہ عطا کر دے جو میری جنت کو اور میرے نام کی جنت کو دیکھتی ہے اس دنیا میں بیٹھ کے، تاکہ اس جنت کی امید پر، اس کی خوشی میں، اسے پانے کے شوق میں ہم یہاں کی مشکلوں کو برداشت کر جائیں، یا یہاں کی رکاوٹوں کے اوپر ہم قابو پا جائیں، یہاں بیٹھ کر میری نگاہ اس جہنم کو دیکھنے لگ جائے جس پر کہ میرا نام لکھا ہے، تو پھر یہاں بیٹھ کر اس سے بچنے کی فکر، اس سے دور رہنے کے جتن اور اس سے پناہ مانگنے کی دعائیں مانگی جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کی جو باتیں ہمیں بتائیں پیچھے، اللہ کرے کہ ہم اس محبت کو اس انداز سے لے سکیں جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے محبت کو حاصل کرنے کا انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ اپنی آج کی آیت کے اعتبار سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں سے اب ایک دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، ابتدائے انسانیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی یہ جو ہے نا، یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا ہی قول ہے۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ جو کل بھی ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دی، تو یہ عمران دو لوگوں کے نام ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور دوسرا مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ تو یہ اسی طرح ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تمام جو مسیحیت کا اور عیسائیوں کا معاملہ ہے کہ وہ
مسیح کو رسول بندہ اور رسول سمجھنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کی اس گمراہ خیال کی تردید کی جا رہی ہے اور منع کیا جا رہا ہے کہ کس طرح تم یہ سب تو رسول تھے نا، اور پھر آگے مریم علیہ السلام کی والدہ کی باتیں اللہ نے نقل کی ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے اولاد کو، یعنی ایک خواہش دیکھیں میری اور آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے جب اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو، اور مریم علیہ السلام کی والدہ کی خواہشات کو دیکھیں تو آپ اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ایسے اور ایسے کیسے ہو گئے۔ تو جب شروع سے وہ تقوی، وہ فکر، وہ اللہ کی محبت اگر ماں کے دل میں موجود نہ ہو تو پھر اولاد میں کہاں سے ٹرانسفر ہو؟ تو کسی بھی چیز کو جو ہم آگے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد میں، اس کے لیے سب سے پہلے میری سیرت اور میری فکر اور میری عادت ایسی ہونی چاہیے۔ اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو دعا مریم علیہ السلام نے، اور دیکھیں بعد میں بھی پیدا ہونے کے وقت اور بعد میں بھی، پہلے یہ کہ اللہ کی خدمت کرے گی یہ اولاد میری، اور دوسرا یہ کہ اس خدمت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے شیطان، جو شروع دن سے ہر بچے کو پیدائش کے وقت ہی چھو لیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ بچہ جو پہلی دفعہ روتا ہے، میڈیکل سائنس کچھ بھی کہتی ہو، آپ اور ہم حدیث کی اس بات کو مانیں گے، اور وہ بات کیا ہے کہ بچہ جب پہلی دفعہ روتا ہے پیدائش کے بعد تو شیطان اس کو چھوتا ہے تو روتا، اس کو ٹھوکے لگاتا ہے، اور پھر وہ بچہ روتا ہے اس کے ٹھوکے لگانے سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بچے کو شیطان نے چھوا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور مریم علیہ السلام کے۔ اور یہ والدہ کی دعا تھی کہ میں اسے شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی پریگننٹ عورت، یہ میرا سوال تھا اپنے شیوخ سے اور جواب اس کا یہی ہے، اللہ کے جو کوئی پکارے گا، یہ مریم علیہ السلام کی والدہ سے ہی ریلیٹڈ نہیں ہے، دعا ہر مومن کا ہتھیار ہے اور دعا ہر مومن کر سکتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو ان واقعات سے لینے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ جب ہمارے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، یا میری ایسی حالت ہو، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اللہ سے کیسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ دعا پڑھتی ہے کوئی پریگننٹ عورت، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36، تو آج بھی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں، اس کے پاس سارے اختیار موجود ہیں۔ تو جب فکر ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ قبولیت تو پہلے ہے۔ یہی ہے نا کہ قبولیت تو اس کے پاس موجود ہی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل میں ایک رواج تھا کہ ممبر اور محراب کے اندر عبادت کرنے والے مرد ہی ہوتے تھے، اور وہ عورتوں کو کمتر جانتے تھے اس معاملے میں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو پیدا کر کے وہ مرتبہ عطا کر دیا کہ جو مرتبہ اس وقت تک بنی اسرائیل کی عورتوں کو حاصل نہیں تھا، اور اللہ نے ان کو چنا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی شیطان سے حفاظت کی۔ تو زکریا علیہ السلام جو کہ ان کے خالو تھے، ان کے تربیت میں وہ بڑی ہوئیں، اور پھر وہیں وہ عبادت میں مصروف رہیں۔ بڑی ہونے کے بعد بیت المقدس کی عبادت گاہ میں داخل کر دی گئیں جب بڑی ہوئیں، اور ذکر الہی میں شب و روز مشغول رہنے لگیں۔ اللہ کی نظر کی گئی تھیں، اللہ کی عبادت میں لگ گئیں۔ تو جو زکریا علیہ السلام تھے، جو کہ رشتے میں ان کے خالو تھے، وہ اس بیت المقدس اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے، یعنی وہاں پر عبادت کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر زکریا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جو کہ
نبی تھے. تو انہوں نے زکریا جب کبھی آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 37 پر ہیں سورہ آل عمران میں، کہ زکریا جب کبھی ان کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. تو پوچھتے کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. یہ جو آیت نمبر ہم نے پہلے 36 پڑھا، آیت نمبر 38 اپنے قرآن میں ان دعاؤں کو نشان لگائیں. اور یہ دعائیں ہیں جو کسی ایسی خاتون کو جس کے بارے میں ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، یہ دعائیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کو پڑھے. رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگی جائے گی، ہے نا. تو آگے چلتے ہیں. جواب میں فرشتوں نے آواز دی، آیت نمبر 139 پر ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو بڑی عمر تک اولاد نہیں تھی، آپ نے اولاد کی دعا مانگی. جواب میں فرشتوں نے آواز دی کہ جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والے بن کر آئیں گے اور اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں سے شمار کیا جائے گا. تو زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرما لی. اور خوشخبری کیا ملی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی. ایک ایسی اولاد دی جا رہی ہے آپ کو، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا. یعنی ایک چیز جو کہ رسولوں کے اندر چاہیے ہوتی ہے، اور رسول ہمارے لیے اور آپ کے لیے ان کی سیرت نمونہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود ہونی چاہیے، میرے سیرت کے اندر. نبوت سے سرفراز تو ہم ویسے نہیں ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ذمہ داری کے اعتبار سے ہم اس پوزیشن پر ہیں نا، تو پھر میرے اندر کیا ہونا چاہیے، آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ سرداری اور بزرگی کی شان نہیں، سرداری اور بزرگی کی پہچان، ہے نا. کہ ہمیں پتہ ہو کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ جو چیز میرے اندر چاہیے، کمال درجے کا ضبط، کنٹرول میری سیرت کے اوپر. ہمیں چچورا نہیں ہونا، ہمیں ری ایکشنری نہیں ہونا. ہمیں کیسا ہونا ہے؟ یہ بہت سیکھتے سیکھتے انسان کے پاس آتی ہے، بڑی عمر میں آتی ہے. لیکن جو لوگ کے اپنی سیرت کو قرآن سے سنوارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور دن رات قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ صفت دکھائی دینی چاہیے. بعض اوقات یہی صفات جب موجود نہیں ہوتی، لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں یا دینداروں سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے اوپر اگر میری نظر نہیں پڑے نا تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے دین کا. اور میری اپنی سیرت کا تو ہوتا ہی ہے کہ میں نے کچھ نہیں لیا قرآن سے، لیکن اس کے بعد آگے پھر کچھ آگے بڑھ بھی نہیں پاتی. پھر چیز میرے سیرت اور کردار میں وہ چیز موجود نہ ہو جو اللہ کو پسند ہے، یا جو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والی کی سیرت جیسی ہونی چاہیے، تو پھر آگے بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی. تو بہت ساری غلطیاں ہم کر آئے ہوں گے اپنی زندگی میں، اور بولنے والا بھی اسی میں شامل ہے. لیکن کوشش یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم
سنجیدگی سے سوچیں کہ ایک قاری قرآن، اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ میری سیرت کے اندر قرآن جھلکنا چاہیے، وہ بڑائی جھلکنی چاہیے، جس کے اوپر ہم آج پڑھیں گے بھی وہ آیت کہ کنتم خیر امت، ہمیں خیر امت سے نوازا گیا، اس ٹائٹل سے نوازا گیا، میرے اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں دے کے اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کے بیٹا بنا کے پیدا کیا، اور زکریا علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا کہ خاموش، تم 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہیں کر سکو گے، لیکن اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کو، اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ صبح شام کی تسبیح زکریا علیہ السلام کو سکھائی گئی کسی نعمت کے حصول کے لیے، اور میرے لیے اور آپ کی، جبکہ زبان سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات کہ یا تو زبان ان کی بند کر دی گئی یا ان کو یہ کہا گیا کہ خاموش رہنا ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے بات، لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ جس کو زبان سے کہا گیا کہ منع کیا گیا کسی بھی بات کو کرنے کے لیے، اس کو کہا کیا جا رہا ہے کہ دن رات اللہ کی یاد میں وقت صرف کرو اور دن رات اللہ کا ذکر کرو۔ میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، آپ بھی لکھیے گا، صبح اور شام کی تسبیحات میں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج نکلتا ہے تو، اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، یا عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک میں اللہ کے ذکر میں لگا رہوں، مجھے اس بات سے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو لکھیے گا اپنے پاس، میری صبح کی تسبیح، ہم بھی لکھ رہے ہیں، اور شام کی تسبیح، اور یہ شام عصر کے بعد ہے۔ شام کا مطلب بعض اوقات ہم تسبیحات کے لیے، اور پوری آپ حصن المسلم اٹھا کے دیکھیں، مسنون دعائیں اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی کی تسبیحات اور اللہ کے نبی کی صبح اور شام کے اذکار موجود ہیں، مگر یہ امت محروم ہے، ہم محروم ہیں۔ کتابوں میں لکھی ہوئی سب چیز موجود ہے، آپ کو اور ہم کو صرف اٹھا کے اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں اگر یادداشت کمزور ہے۔ لیکن کتنے لوگ اپنی جائے نماز پر اس کو لے کے بیٹھتے ہیں، اور لے کے بیٹھا جائے گا، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اور ہم کو پتہ ہے نا کہ جو کوئی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھا رہے، جتنی دیر وہ وضو کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتوں کی کیا کرتا ہے؟ دعائیں لے رہا ہوتا ہے۔ تو کیا چیز پتہ چل رہی ہے؟ میری مصروفیت، میرے دن کا حصہ، میرے اوقات کہاں جائیں گے؟ اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 42 پر ہیں سورہ آل عمران کے۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ۔ اب یہ دیکھیں، مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی جا رہی ہے، مگر شرط کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ تو مریم علیہ السلام کے ساتھ، ایک ہی منٹ دیجیے گا تو ہم آپ کو اس کے بارے میں حدیثوں کو ہم نے لکھا تھا۔ آیت نمبر ہے اس وقت ہم لوگ 43 پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 43۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ عورتوں میں سب سے بہتر
عورت حضرت مریم بنت عمران ہے، اور عورتوں میں سب سے بہتر عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یعنی خدیجہ بنت خویلد ہیں رضی اللہ عنہما۔ اور ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں میں سے تجھے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ فرعون کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہما۔ اور حدیث میں کہ یہ 4 عورتیں تمام عالم کی عورتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ مردوں میں سے ایک اور حدیث ہے کہ مردوں میں سے کامل مرد بہت سے ہیں، لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں صرف 3 ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، اور خدیجہ بنت خویلد۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید یعنی گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کی تمام کھانوں پر ہے۔ تو گویا کہ آپ دیکھیں کہ یہ فضیلت ایسی نہیں ملی ہے، فضیلت ملی مگر اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ ملی، یہ ان شرائط کے ساتھ ملی۔ اور آگے آپ اور ہم مریم علیہ السلام کے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور ہم میں سے ہر کوئی جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ مریم علیہ السلام کی آزمائشوں کو جانتا ہے۔ ایک منبر و محراب میں رہنے والی لڑکی، ایک اپنے رب کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار میں رہنے والی لڑکی اگر پریگننٹ ہو جائے اور پھر وہ دنیا سے یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کتنی دنیا اس کو کتنا مانے گی، یا اس وقت کے لوگوں نے مانا، کیسی شرمندگی، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک عورت اپنی عزت و آبرو کے اوپر حرف نہیں آنے دیتی، ایک شریف عورت، کہاں کہ وہ مسجدوں میں رہنے والی ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی آزمائش میں مریم علیہ السلام کو ڈالا۔ ہم جب کبھی سورہ مریم سے اور یہاں سے گزرتے ہیں تو میرا دل عجیب ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ بڑائی ایسے ہی نہیں ملتے، یہ مرتبے ایسے ہی نہیں ملتے۔ یہ جو عورتوں کی سردار بنائی گئیں، کتنی ذلت اور کتنی توہین آمیز باتیں سننے کے بعد دنیا آپ کو اور ہم کو کیا کیا نہیں کہتی۔ آپ یہ جان جائیں کہ جب تک ان تمام باتوں کو، اپنی توہین کو اور اپنی بے عزتی کو برداشت کرنے کی قوت میرے اندر پیدا نہ ہو سکی تو بڑائی نہیں مل سکے گی، بڑائی نہیں مل سکے گی۔ تو مریم علیہ السلام کے بارے میں آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آیت نمبر 42 پر کہ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورت پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سربہ سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ آپ اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ تو یہاں پر مریم علیہ السلام کی حیرانگی اور اللہ کی طرف کا حکم، اور یہاں پر مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام اللہ رب العالمین نے جب ابن مریم رکھ دیا، اس سے بہت ساری چیزیں جو کہ یہودیوں نے اس وقت کے اور بنی اسرائیل نے جو الزامات لگائے، اور بعض اوقات بعض نام لیا جاتا ہے، اور آج تک ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ یوسف جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ناجائز تعلقات تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین نے
عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کا نام دے کے یہ بات ثابت کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی والد کے تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ آخرت کے میں ہم سب کو اپنے والد کے کی نسبت سے ہی پکارا جائے گا، سوائے عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ کو ان کی والدہ کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تو یہاں پر اب وہ واقعہ کہ جب آپ گود میں بولے اور بنی اسرائیل سے آپ نے گود میں اپنی والدہ کی گود میں باتیں کی کہ میں تمہارے رب کی طرف سے، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 49 پر ہیں سورہ آل عمران، کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم کی ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی یہ جب بحیثیت رسول آپ بن کر آئے ہیں، آپ کو جب رسول بنایا گیا تو پھر آپ کی یہ ساری تقریر ہے اپنی امت کے لیے کہ میں یہ سب کچھ نشانی اللہ کی تمہیں دکھا رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اب ہر وقت کے اعتبار سے کچھ معجزے اپنے انبیاء کو دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو کا دور تھا، آپ کو ایسے معجزے دیے گئے جن کے سامنے جادوگری نہ چل سکی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ ایک علاج اور معالجے کا دور تھا، اور جو صحت و عافیت والی چیزیں تھیں وہ اپنے عروج پر تھیں، تو آپ کو یہ چیزیں دے کے بھیجی گئیں کہ آپ ایسے ایسے مرض کو ٹھیک کرنے والے، یہاں تک کہ مردے کو بھی زندہ کرنے والے تھے۔ لیکن ہر بات کے آگے عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بات لگائی کہ میں اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، کسی چیز کو اپنی طرف نسبت نہیں دی۔ اسی لیے اپنا کوئی کمال کبھی آپ کو دکھائی دے اور ہم کو دکھائی دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نسبت جب اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بڑائیاں تو آپ کو خوش کرتی ہیں نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے خوش ہونا، اس وقت تک جب تک کہ انسان کو وہ تکبر میں مبتلا نہیں کرتی، جب تک کہ انسان اس کو اپنے کو قوت بازو کا کمال نہیں سمجھتا۔ تو جب تک اللہ کی طرف نسبت رہتی ہے اس کے اندر برکت اور فضیلت موجود رہتی ہے اور بندہ مومن زمین سے لگا رہتا ہے۔ لیکن جب شیطان یہ کنیکشن کاٹ دیتا ہے اور یہ نسبت کاٹ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم چنی دیگرے نیست، میرے جیسا تو کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ ساری باتیں کیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا اس وقت جب کہ عرب قوم اپنی فصاحت و بلاغت زبان کے اعتبار سے عروج پر تھی، اور وہ اپنے علاوہ ہر کسی کو جو ہے وہ گونگا سمجھتے تھے، اور اسی لیے عجم کو عجمی کہا گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے زبان کی ایک ایسی فصاحت و بلاغت والا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ سارے معجزے انبیاء کے ساتھ اس دور اور اس وقت میں ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک موجود ہے، اور قیامت تک اس کی برکت، اس کی بلاغت، اس کی فضیلت اور اس کی روشنی سے انسانیت ہدایت پاتی رہے گی۔ تو الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم ایک ایسا پائیدار معجزہ دیا گیا جو کہ ہر انسان جس معجزے سے کو چھو جائے گا، یا جو معجزہ ہر انسان کو چھو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 52 پر ہیں، اور سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 3۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟
قال من انصاری الی اللہ، تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ تو یہ ہے اللہ کے مددگار۔ اللہ کی مددگاری کیا ہے؟ کیا اللہ کو میری مدد چاہیے؟ کیا اللہ کو اس وقت بھی مدد چاہیے ہوتی تھی؟ کیا اللہ کو اپنے انبیاء کی مدد کے لیے انسان چاہیے ہوتے ہیں، یا اللہ کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے دنیا میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہماری کوششیں اور ہماری محنتوں کو سراہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں انصار اللہ کا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، وہ انصار اللہ ہیں۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان اس کام کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے، جس وقت اس کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اس وقت وہ اللہ کے بندے سے اٹھ کے انصار اللہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا پوسٹ، اللہ اکبر، اس کو ایک اونچا مقام، اللہ کا مددگار، اس سے کسی غلام کو مددگار کہہ دیا جائے اور ہیلپر کہہ دیا جائے، اس سے بڑھ کے کوئی جو ہے وہ اعزاز ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے وہ جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی اور جو پوسٹ میرا منتظر ہے، جو بڑائی، جو اعزاز میری منتظر ہے، اس کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یہ تو میرے اور آپ کے بس اور اختیار میں ہے نا، کہ آگے بڑھ کے اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں ہم جڑ جائیں اللہ کے دین کے محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تو اور جوڑیں لوگوں کو، اس لیے کہ محض خود کا جڑ جانا ایک ہاتھ کبھی کافی نہیں ہوتا، لیکن جب ایک ہاتھ اور ہاتھوں کو لے کے آتا ہے اور ہر ہاتھ مزید ہاتھ فراہم کرتے ہیں، تو کیا بن جاتی ہے پھر وہ چیز؟ ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک ٹیم بن جاتی ہے، اور اس ٹیم کا کوئی نام ضروری نہیں ہے کہ ہو، لیکن اس ٹیم کا کام یہی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے جینا اور اللہ کے دین کو، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ تو یہ ہے انصار اللہ۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، انشاءاللہ ہم بنیں گے، ہم اس دین کی خدمت کریں گے، ہم اس کے لیے اپنا وقت نکالیں گے، ہم اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگائیں گے، میرا بولنا، میرا چلنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا ٹیلی فون، میرا گھر، میری گاڑی، میری صلاحیتیں، میری اولاد، سب کچھ اللہ کے لیے بن جائے۔ تو یہ دروازہ کھلا ہے، جو جتنا اپنا حصہ ڈالے گا اتنا اللہ کے پاس برگزیدہ اور اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ اللہ کے ہاں محنتوں کی بڑی قدردانی موجود ہے، یقین جانیں اس کے پاس محنتوں کی بڑی قدردانی موجود ہے۔ ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا، یا اس کو چھوڑ کے دنیا کے چند چیزوں میں لپٹ جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ یہ سودا اتنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے کہ جس کے فائدے کو انسان بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب جنت کے بیان کو آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی محنتوں کی قدردانی کر کے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کس درجے نوازتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں پھر بنی اسرائیل، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 54 پر ہیں۔